اہل عرب جو لوگ ہیں نا وہ بچی کو جاریہ کہتے ہیں، اور جاریہ کا معنی ہے عربی میں، کیونکہ ایک لفظ ہے اس کے ہزار معنی ہوتے ہیں، تو عربی بڑی وسیع زبان بھی ہے۔ تو جاریہ کا معنی یہ ہے کہ سرایت کر جانے والی، گھس جانے والی، اور انگلش میں اگر میں کہوں تو پینیٹریٹ کر جانے والی، یعنی کہ کسی کے دل میں، کسی کی روح میں، کسی کے وجود میں اگر سرایت کر جانے والی کوئی چیز ہے تو وہ بچی ہے، وہ لڑکی ہے، وہ بیٹی ہے۔ تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ باپ کے ماں کے دل میں سرایت کر جاتی ہے، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی اپنے ہیلے بہانے کام سے خود بخود ہی سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے اس کو جاریہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ بیٹے کی نسبت باپ کے دل میں زیادہ سرایت کر جاتی ہے، زیادہ انسیت پیدا کر جاتی ہے۔ دوسری بات، اسی لڑکی کو، اسی بچی کو عربی میں خنہ کہتے ہیں، اور خنہ کا معنی ہے مشتاق، اشتیاق، یعنی کہ کسی کا عاشق ہو جانا، کسی کا طلبگار ہو جانا۔ تو جب اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو اس کا خامند، اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ اس کا مشتاق ہو جاتا ہے، اس کا تمنائی ہو جاتا ہے، متمنی بن جاتا ہے، وہ ہر ٹائم اس کے مشتاق اشتیاق میں لگا رہتا ہے، ہر ٹائم اس کی چاہت میں محو رہتا ہے۔ تو دوسری بات کہ وہ اس کا اشتیاق بن جاتا ہے، اس کا مشتاق بن جاتا ہے، اس کا عاشق بن جاتا ہے۔ اور تیسری بات ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جب لڑکی کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے، اس کو اللہ اولاد سے سرفراز کر دے، تو پھر اس کو کہتے ہیں۔ یہی بات ہم بولتے ہیں نارمل، امی امی لفظ بولتے ہیں امی، تو یہ اس کی مین جو آ رہی ہے لفظ، یہ عربی میں کہتے ہیں۔ کا معنی ہوتا ہے جڑ، بنیاد، فاؤنڈیشن، پنجابی میں کہہ لیں تو نی، کہ کسی کی احساس، یہ آپ کی بنیاد ہے، یہ آپ کی اولاد کے لیے وہ جڑ ہے، کیونکہ اولاد وہاں سے جنم لیتی ہے۔ اللہ چاہے تو ویسے بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ پیدا کرتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایک طریقہ کار کائنات کا بنایا، وہ اسی کے کائنات اسی طریقے سے چلاتا ہے۔ تو یہ والدہ جو ہے، یہ ایک انسان کی جڑ ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، نی ہے، بیس ہے۔ تو اب بات جو مجھے کرنی ہے نا، وہ مجھے کرنی ہے اپنی بہنوں سے، اپنی مسلمان بیٹیوں سے، کہ پہلا جو کام تھا جاریہ، اس کے لیے آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ بائی نیچر ہے، یہ قدرتی ہے کہ اللہ نے آپ کو جاریہ بنایا۔ آپ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی محنت کے، آپ والد کے دل میں سرایت کر گئی، محبت پیدا کر گئی، انس پیدا کر گئی کہ آپ کے لیے زیادہ چاہت، محبت، الفت رکھتا ہے، آپ کی ہر ٹائم خواہشوں کا، آپ کی حفاظت کا اپنے اوپر اپنا فرض سمجھتا ہے۔ یعنی کہ آپ کا جو والد ہے اس کے دل میں آپ کی سرایت کر جانا، یہ قدرتی عمل تھا، کر لیا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ اگلے جو دو کام ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کہ آپ پہلا کام تو اللہ نے آپ کو بائی نیچر کر دیا جاریہ کر کے، اب اگلا کام خنہ، کہ آپ کیا ایسی بیوی بنی ہے کہ آپ کا میاں آپ کا مشتاق بنا ہو، آپ کا اشتیاق رکھتا ہو، آپ کا عاشق بن گیا ہو، آپ کے بغیر اس کا سکون ہی نہ ہو۔ آپ نے کوئی ایسی محنت، ایسی لگن کی ہے کہ آپ کا وہ مشتاق بن جائے، کیونکہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کا مشتاق اگر اس کے آپ کے شوہر کو کوئی بنا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہے۔ اور سیم اسی طرح آپ نے ایسا کوئی کام کیا ہے کہ آپ اپنی شوہر کی خود مشتاق بن گئی ہیں، آپ کو اس کے بغیر سکون نہیں ملتا، آپ کو اس کے بغیر راحت نہیں ملتی، آپ اس کے بغیر ایک لمحے کا چین نہیں آتا آپ کو، تو یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، پھر تو آپ کی زندگی کو داد دینی پڑے گی۔ لیکن اگر نہیں کیا تو جہاں آپ کی کمی ہے، جہاں آپ کی کوتاہی ہے، یہ آپ لازمی اس کے اوپر نظر ثانی کریں کہ مجھے کہاں کمی ہے، کس وجہ سے میرا شوہر میرا مشتاق نہیں ہے، کسی اور کا مشتاق ہو رہا ہے، میرا عاشق نہیں ہے، کسی اور طرف وہ راغب ہو رہا ہے، میں اس کی مشتاق نہیں ہو رہی ہوں، وہ کسی اور طرف جا رہا ہے، مجھے اس کے بغیر سکون مل رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ مجھے اس کے بغیر راحت مل رہی ہے، مجھے کسی اور طرف سے لگن مل رہی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو یہ کام آپ کے کرنے کا ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اگلی بات، جس کو ہم جڑ کہتے ہیں، جس کو عربی جڑ کہتی ہے، ہم اولاد کی آپ جڑ ہے۔
تو آپ نے کیا جڑ والا کام کیا؟ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا مضبوط درخت پیدا کرتی ہیں، آپ کتنا مضبوط بلڈنگ کو تیار کرتی ہیں، آپ کتنا پیارا، کتنا مضبوط رشتہ ڈیولپ کرتی ہیں۔ آپ نے کیا سکھایا اپنی اولاد کو؟ محبت کا رشتہ سکھایا، نفرت سے دوری سکھائی ہے، رشتوں کا تقدس مان کرنا سکھایا، بغض کینہ مطلب اس سے دوری سکھائی ہے، پیار محبت الفت چاہت، حق کا حق جو دینا تھا، امانت والے کو امانت جو دینی تھی، جو سچ تھا وہ بولنا تھا، سکھایا آپ نے۔ یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ جڑ ہے۔ آپ جو کام کرتے جائیں گے، آپ کا جو شجر ہے، آپ کی جو بلڈنگ ہے، وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے بلند ہوتی جائے گی۔ آپ جتنی مضبوط ہوں گی، یہ ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ دین کے ساتھ مضبوط ہیں یا دین سے دور مضبوط ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد آپ دین پہ چلے، تو پھر آپ کو خود کو پہلے اس دین کے لیے مضبوط کرنا ہوگا، آپ کو خود اس کے اوپر بہترین کاربند ہونا ہوگا، پھر آپ کا درخت، آپ کی بلڈنگ اسی کے اوپر ڈیولپ ہوگی، اسی کے اوپر وہ گرو کرے گی، اسی کے اوپر وہ پروان چڑھے گی، اسی کے اوپر وہ بہترین شجر بنے گا۔ اگر آپ نے دین سے دوری اختیار کی ہوئی ہے تو پھر اندازہ یہ کر لیں، بلکہ یقین کر لیں کہ اگر اس کے کوئی استاد اس کو یا کسی کی دعا اس کو نہ لے کر آئی دین کی طرف، تو پھر وہ دین سے دوری والا درخت بنے گا جو دنیا کے لیے نقصان پیدا کرے گا، جو دنیا کو صرف اور صرف دے گا تو شہوت دے گا، دے گا تو مطلب دے گا، دے گا تو صرف اور صرف غرور دے گا، تکبر دے گا، دے گا تو صرف اور صرف اپنی ہوس دے گا، دے گا تو صرف اور صرف مال ہڑپ کرنا دے گا، طریقے سکھائے گا، صرف اور صرف ظلم کرنا سکھائے گا۔ تو بات یاد رکھیں کہ آپ بیس ہیں، آپ نے اپنی بیس والا کام کرنا ہے۔ تو دین سے محبت والی بیس اپنی بنائیں، وہ خود بخود آپ کی بیس کے اوپر ڈیولپ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو 3 باتیں میں نے کی ہیں کہ عورت کو جاریہ کہتے ہیں، بچی کو جس کا کام ہے کہ کسی کے اندر صلاحیت کر جانا، وہ بائی نیچر ہے، وہ اللہ خود بخود ہی کرا دیتا ہے۔ 2 کام تھے جو عورت کو خود کرنے ہیں، کھنا اور یعنی کہ آپ کو اپنے شوہر کو اپنا مشتاق بنانا ہے، اشتیاق بنانا ہے، عاشق بنانا ہے، آپ نے اس کا مشتاق بننا ہے، اشتیاق بننا ہے، خود اس کا عاشق بننا ہے، خود اس کے اوپر فنا ہو جانا ہے۔ یہ طریقہ، یہ گر، یہ کام آپ کو خود کرنے ہیں، یہ بائی نیچر نہیں ہونے۔ اور اسی طرح جو جڑ ہے، یہ کام بیس والا کام بھی آپ کو خود کرنا ہے کہ آپ نے دین سکھانا ہے، آپ دین سے محبت رغبت سکھانی ہے، آپ کا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف چلنا ہے، یا آپ نے یورپ کی طرف چلنا ہے، یا آپ نے غیر مقلد کی طرف چلنا ہے، یا آپ نے غیر مذہبوں کی طرف چلنا ہے۔ اگر آپ نے خود وہ کام کیا ہو تو آپ کی اولاد پھر اسی کی طرف، اسی کی بلڈنگ بنے گی، اسی کی شجر بنے گی۔ یہ ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے یہ 2 کام اگر کیے اچھائی والے تو آپ کو اچھائی کا صلہ ملنے والا ہے، اور اگر آپ نے برائی والے کیے تو آپ کو اس کا صلہ بھی برا ملنے والا ہے۔ تو یہ دونوں کام آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ کتنا اچھا کر جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔